بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول. یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم لوگ پہلے اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے تم لوگوں سے، مسلمانوں سے پہلے ہمیں کتاب ملی ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے اہل کتاب ہیں، پہلے ہمیں کتاب دی گئی، اس لیے ہم تم سے پہلے اہل کتاب ہیں. وقبلتنا اقدم، اور ہمارا قبلہ بھی تمہارے قبلے سے زیادہ قدیم ہے. وقبلتنا، ہمارا قبلہ زیادہ قدیم ہے. وَلَمْ تَكُنِ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ، اور انبیاء کرام نہیں تھے عرب میں سے، اس سے پہلے عرب میں سے یا مکے میں سے کوئی دوسرے نبی نہیں آئے. وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہوتے، لَكَانَ مِنَّا، تو یہ ہم میں سے ہوتے. یہودیوں نے ایسا کہا. مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہودیوں نے مسلمانوں سے ایسے کہا. دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے مسلمانوں سے ایسے کہا. اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں آ جاتے ہیں. بہرحال جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. فنزل، تو فرمان الہی یہ نازل ہوا. قل لہم، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، لہم ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اتحاجوننا، تخاصموننا، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، کیا تم لوگ ہم سے حجت بازی کرتے ہو، تو خاصموننا، تم ہم سے مخاصمہ کرتے ہو، جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں مخاصمہ کرتے ہو، اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. فی اللہ، اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں بولے تو اللہ نے رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، پھر اللہ رب العالمین جس کو چاہے نبی بنا دے، اس بارے میں تم لوگ کیوں جھگڑتے ہو. ان اللہ اصطفیٰ نبی من العرب، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبی کو عربوں میں سے، اہل عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے. تو اس میں تمہیں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اس نے پہلے تم میں سے نبی چنا تھا، اب عربوں میں سے چن لیا. تو اللہ رب العالمین کی مرضی، وہ جس میں سے چاہے نبی بنا دے. تو اس میں تمہیں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اس میں حجت بازی پیش کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ پہلے اہل کتاب ہیں، ہمارا قبلہ پہلا ہے، اگر نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے، ہم پہلے کوئی نبی نہیں آیا، اب کیسے آ گیا؟ یہ سب باتیں تمہاری یہ درست نہیں ہے. اللہ کے بارے میں، کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ایسا نہیں کہ صرف تمہارا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. تمہارا رب ہے، اس نے تم میں بھی نبی بھیجے. ہمارا بھی رب ہے، وہ ہم میں سے بھی نبی بھیج سکتا ہے، تو ہم میں سے نبی اس نے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ وہ سب کا رب ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تم کو اہل کتاب بنا دیا تو اب وہ صرف تمہارا رب ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. پہلے اس نے تم میں سے نبی بھیجے تھے، اب اس نے ہم میں سے نبی بھیج دیا. تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اللہ کی مرضی، جس میں سے چاہے نبی رسول بنا کے بھیج دے. فَلَهُ، اس کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ان یستفی من یشاء، جس کو چاہے وہ چن لے نبوت کے لیے، جس کو چاہے اختیار کر لے. تو اللہ کو یہ حق ہے، اللہ رب العالمین کو یہ اختیار ہے، جس کو چاہے نبوت کے لیے چن لے، نبوت کے منصب پہ سرفراز فرما دے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، نُجَازَىٰ بِهَا، ہم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ہمارے اچھے برے جیسے بھی عمل ہیں، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، ہم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تُجَازُونَ بِهَا، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا.
تو واو یہاں بھی حالیہ ہے، اور اس حال میں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. فلا يبعد ان يكون في اعمالنا ما نستحق الاکرام بها. تو یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہم اکرام کے مستحق ہوں. اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہو اور ہم میں سے نبی بھیج دیا ہو، اس طرح سے ہماری تکریم کی ہو. تو یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. تو یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہم اللہ کے اکرام کے مستحق ٹھہر رہے ہوں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور اس حال میں کہ ہم اس کے لیے مخلص ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مخلص ہیں اس کے دین میں، عمل میں. مخلصون الدین والعمل، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو اور عمل کو خالص کرنے والے ہیں. خالص دین کو صرف اور صرف اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کے دین میں کسی اور دین کی ہم شراکت نہیں ٹھہراتے. والعمل، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے ہم دین کو، عمل کو خالص کرتے ہیں. دونکم، نہ کہ تم لوگ، نہ کہ تم لوگ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں. دونکم، تم لوگ مخلص نہیں ہو، نہ کہ تم لوگ. فَنَحْنُ اولا بالاستفاء، لہذا ہم لوگ استفاء کے زیادہ حقدار ہیں. فنحن اولا بالاستفاء، ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں استفاء کے. استفاء یعنی چننے کے، اختیار کیے جانے کے. اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، تو ہم لوگ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے اخلاص کی وجہ سے ہم لوگ استفاء کے، چنے جانے کے، اختیار کیے جانے کے، ہم میں سے نبی بنائے جانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مخلص ہیں. والحمزۃ للانکار، حمزہ انکار کے لیے ہے. کون سا حمزہ؟ اتحاجوننا. اتحاجوننا میں جو حمزہ ہے وہ استفہام انکاری ہے. کیا تم لوگ ہم سے حجت بازی کرتے ہو؟ یعنی تم کو حجت بازی نہیں کرنی چاہیے. تو حمزہ انکار کے لیے، یعنی حمزہ استفہام انکاری ہے. والجمل، جملتن کی جمع ہے. والجمل ثلاث احوال، اور تینوں جملے یہ حال ہیں. تینوں جملے کون سے ہیں؟ یہ ایک پہلا جملہ ہے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، دوسرا جملہ ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا پر عطف ہے. تیسرا جملہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تینوں جملے یہ حال ہیں، یعنی اس حال میں کہ وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے. اس حال میں کہ ہمارے اعمال تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے اعمال. اس حال میں کہ ہم اس کے لیے مخلص ہیں، پھر بھی تم ہم لوگ سے اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو. تمہیں حجت بازی نہیں کرنی چاہیے. ام بمعنی بل، یقولون بالیاء والتاء. یقولون میں دو قرأت ہے، یقولون بالیا والتاء تقولون. یقولون اور تقولون، اصل مصحف میں غالباً تقولون ہے، تقولون ہے نا اصل میں. جی. ام تقولون ان ابراہیم، دیکھیں یہاں پر اصل مصحف میں، یہاں پر دیکھیے تقولون ہے. ام تقولون، تو یہاں پر مؤلف نے یا پہلے ذکر کیا، اس لیے یہاں پر یقولون لکھا ہوا ہے بالیاء والتاء. بہرحال ام یہاں پر بل کے معنی میں ہے. ام بل اتقولون، کیا بل کی، جی آواز نہیں آ رہی ہے، یا کو بدلا نہیں ہے. اس میں دو قرأت ہیں، یقولون بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، تقولون بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس میں دو قرأت ہیں، یقولون پڑھنا بھی درست ہے اور تقولون پڑھنا بھی درست ہے. ام بل کے معنی میں، بل کی اتقولون، کیا تم لوگ کہتے ہو، کیا وہ لوگ کہتے ہیں. یقولون پڑھیں گے تو معنی ہوگا کیا وہ لوگ کہتے ہیں، اور تقولون ہے کیا تم لوگ کہتے ہو، بلکہ کیا تم لوگ کہتے ہو. تو ام یہاں پر
ام اصل میں حرف عطف ہے جو کہ استفہام کے برابر ہے یا استفہام کے معادل ہے، تو یہ ام کبھی متصل ہوتا ہے کبھی منقطع ہوتا ہے. تو اگر اس کو متصل مانیں گے تو بل کے معنی میں نہیں مانیں گے، تو اگر منقطع مانیں گے تو بل کے معنی میں ہے. تو یہاں پر مؤلف نے ام کو منقطع مانا ہے، یعنی منقطع بولے تو پچھلی بات کو کٹ کر کے ان کی بات کو نہیں، بلکہ بات ایسی ہے کہ تم لوگ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ الصلوۃ کانوا هدى و نصارى، کیا تم ایسا کہتے ہو؟ تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کانوا هدى، کہ وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ کیا تم ایسا کہتے ہو؟ قل لہم، یا اگر بلکہ کیا تم کہتے ہو، یا تم ہم کو یعنی بلکہ معنی میں نہ مانا جائے ہے، یا تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یہ سب یہودی تھے، نصرانی تھے. قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے؟ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ ام اللہ، اَأَنْتُمْ، کیا تم لوگ اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ ای یعنی اللہ اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. یعنی ان سے پوچھیں گے وہ لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہیں، یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو وہ لوگ یہودی لوگ کیا کہتے تھے؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یہ سب یہودی تھے، پیچھے بات گزر چکی ہے. یا ایک ہی نصرانی کہتے سب نصرانی تھے. وقد برأ منہما ابراہیم بقولی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان برأ منہما، ان دونوں سے، یہودیت سے نصرانیت سے بری قرار دیا. وقد برأ منہما یعنی من الیہودیت والنصرانیہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہودیت سے اور نصرانیت سے بری قرار دیا بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے. ترجمہ دیکھیے، پھر سے دیکھیے. ام تقولون، کیا بلکہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، اسباط اولاد، کانوا ہودن، کی وہ یہودی تھے، او نصارا یا نصارا تھے، کیا تم ایسا کہتے ہو؟ قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا قرآن پاک میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانو. اللہ تعالیٰ ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو صراحت کر دی ہے، بالکل واضح دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. تو اللہ کی بات مان لو. پھر تم لوگ ایسا کیوں کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے؟ ایسا کہنا تمہارا درست نہیں ہے. کیا تم لوگ اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. والمذکور، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. اب اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے بارے میں یہاں پہ صراحت نہیں ہے. تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ والمذکورون معہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہاں جو دیگر انبیاء مذکور ہیں، تبع لہو، یہ سب انہی کے تابع ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی برات کر دی، گویا دیگر انبیاء کرام کی بھی، اسماعیل اور ان کی اولاد اسحاق، یعقوب وغیرہ کی بھی برات کر دی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے جو اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، ان سب کی بھی برات ہو گئی اس میں، اس لیے کہ سب اسی کے تابع ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، سب انہی کے پیروی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی برات کر دی یہودیت سے، نصرانیت سے، گویا اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی بھی برات ہو گئی. مطلب یہ لوگ یہودیت سے بری ہیں، یہ لوگ یہودی اور نصرانی
نہیں تھے. ومن اظلم ممن کتما، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپایا. ومن اظلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے جس نے کتما چھپایا. چھپایا اخفا عن الناس، لوگوں سے مخفی رکھا. اخفا عن الناس، لوگوں سے مخفی رکھا، چھپا کے رکھا. کس چیز کو؟ شہادتاً، گواہی کو. گواہی کو عندہ، اس کے پاس، کائنۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہونے والی تھی، یا اللہ کی طرف سے ان کے پاس ثابت شدہ تھی. ان کے پاس گواہی، ان کی کتاب میں، تورات میں گواہی موجود تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے. اللہ کی طرف سے اقرار تھا، ان لوگوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. اور ان لوگوں نے اقرار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی حنیفیت کا، انہوں نے اقرار کیا تھا. وہ گواہی ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے اس گواہی کو چھپایا. اَيْ لَا أَحَدٌ أَظْلَمَ مِنْهُ، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. شہادتاً عندہ کائنۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ثابت شدہ، اللہ کی طرف سے ان کے پاس، یعنی جس نے چھپایا اس کے پاس یہ گواہی اللہ کے پاس ثابت شدہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ان کے پاس یہ گواہی ثابت شدہ تھی، یعنی موجود تھی. دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے وہم الیہود، یہ لوگ یہودی تھے جنہوں نے چھپایا. کتموا شہادت اللہ فی التورات، انہوں نے چھپایا اللہ کی گواہی کو تورات میں، یعنی انہوں نے اللہ سے گواہی دی، یعنی اقرار کیا. گواہی کو یہاں پر اقرار کے معنی میں لے سکتے ہیں. اللہ کے پاس انہوں نے اقرار کیا تورات میں، فی التورات، تورات میں اقرار کیا. لِإِبْرَاهِيمَ بالحنیفیتی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفیت کا اقرار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف ہے، تمام باطل ادیان سے مائل ہونے والے دین قیم کی طرف. اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور محمد ان کتابوں میں وارد ہونا، تو یہ گواہی موجود تھی، ثابت شدہ گواہی تھی جس کو انہوں نے چھپایا. تو جو چھپائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. پیچھے بات گزر چکی ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا. تو یہاں پر ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپایا. تو کون بڑا ظالم ہوا ہے؟ تو ہم نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر نسبی مراد ہے، یعنی جیسے پیچھے جو آیت گزری ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے منع کیا. تو منع کرنے والوں میں جتنے بھی منع کرنے والے ہیں ان میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو منع کرے. اور یہاں پر ہے چھپانے والوں میں، جو چیز بھی کوئی چھپائے، جتنے بھی دنیا میں چھپانے والے ہیں کوئی بھی، ان میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپائے. اللہ نے ان سے اقرار کروایا، ان سے اعتراف کروایا، ان سے گواہی لی اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس چیز کا اقرار کروایا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حنیف ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے چھپایا، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. تحدید لہم، یہ ان کے لیے دھمکی ہے. تحدید لہم، ان کے لیے دھمکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. غافل نہیں ہے تو مطلب جو کچھ ہی عمل کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی ان کو سزا دے گا. تو اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے. جیسے ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، ہاں میں دیکھ لوں گا. تو دیکھ لوں گا مطلب انسان کو کوئی دھمکی دیتا ہے اس طرح جملے میں. تلک امۃ قد خلت، یہ امت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ امت، یہ لوگ قد خلت، یہ تو جا چکے ہیں. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا. تم لوگ ان پر کہہ رہے یہودی تھے، نصرانی تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، یہ لوگ تو جا چکے اپنے رب کے پاس. ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور تمہارے لیے وہ جو کچھ تم کماؤ، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے تھے، جیسا بھی ان کا عمل تھا اس بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ تقدم مثلہ، اس جیسی آیت پیچھے گزر چکی ہے، اس لیے مؤلف نے اس کی یہاں پر دوبارہ تفسیر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب اس کے بعد میں یہاں سے آگے دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ۔ سفہا سفیہن کی جمع ہے، جہال جاہل لوگ۔ مؤلف نے سفہا کا معنی یہاں پہ کیا، جہال، جاہل لوگ، گنوار لوگ کہیں گے۔ سفہا یعنی جو لوگ صحیح سے اپنے بارے میں تصرف نہ کر سکے، درست تصرف، صحیح فیصلہ اپنے بارے میں نہ کر سکے، اس کو بولتے ہیں سفیہ، بیوقوف، جہال۔ ان قریب، سیقول میں سین استقبال کے لیے ہے، ان قریب کہیں گے، مستقبل کے لیے سین یعنی مستقبل قریب کے لیے، مستقبل بعید کے لیے کیا ہوتا ہے، سوفا ہوتا ہے، تو سیقول ان قریب کہیں گے۔ تو یقول فعل مضارع ہے، جب فعل مضارع پر سین داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور مستقبل کے لیے اگر لم داخل ہو جائے مضارع پر تو اس کو ماضی کے لیے خاص کر دیتا ہے، تو سین داخل ہو جائے تو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور اگر کچھ بھی داخل نہ ہو تو یقولو ہے یا فعل مضارع وہ حاضر اور مستقبل دونوں معنی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے مضارع میں گویا تین معنی پیدا ہو جاتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کب پیدا ہوگا، جب اس پر لم داخل ہو جائے۔ مستقبل کا خاص معنی تب پیدا ہوگا جب اس پر سین یا سوف داخل ہو جائے، اور جب کچھ بھی داخل نہ ہو تو اس کو حاضر اور مستقبل دونوں معنوں پر لے سکتے ہیں۔ تو سیقول السفہاء الجہال من الناس، لوگوں میں سے ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے۔ یہ بیوقوف لوگ کون ہیں، الیہود والمشرکین، یہود اور مشرکین لوگ کہیں گے، یعنی بہت جلد کہیں گے۔ کیا کہیں گے، ما ولاہم، واللہ، ما ولاہم ایو شیئن، واللہ کا معنی صرف، ایو شیئن صرف النبی والمؤمنین، کس چیز نے پھیر دیا نبی اور مومنین کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو کس چیز نے پھیر دیا، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ تھے۔ تو یہاں پر پہلے اس آیت کا پس منظر یا شان نزول سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے ہجرت سے پہلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ایسے پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی قبلہ بن جائے اور بیت المقدس بھی قبلہ بن جائے۔ جیسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہو کر شمال کی طرف خانہ کعبہ کو رکھ کر نماز پڑھتے تھے، تو وہاں سے شمال میں خانہ کعبہ ہوتا اور شمال ہی میں بیت المقدس ہوتا، تو ایسے نماز پڑھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو خانہ کعبہ ہو گیا جنوب میں، خانہ کعبہ جنوب میں ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف، مدینہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ یہ جنوب کی طرف ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب شمال کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو چونکہ یہودی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو اللہ رب العالمین نے تالیف قلب کے لیے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ بھی ادھر ہی نماز پڑھیں، تاکہ یہ لوگ مانوس ہو جائیں اور تاکہ یہ لوگ بھی سمجھیں کہ یہ بالکل ہمارا دین ہے، یہ بالکل وہی دین ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ حق دین ہے، برحق دین ہے، اور یہ لوگ جو ہے آپ کی اتباع اور پیروی کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ تقریباً 15 16 17 مہینہ، مختلف روایتیں ہیں، 16 17 مہینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رہتا تھا مکے کی طرف۔ آپ کی چوائس، آپ کی خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ
خانہ کعبہ رہے. بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے خانہ کعبہ ہے اس کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے. لیکن اللہ کا حکم تھا, اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے, اچھا لگے یا نہ لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. 16-17 مہینے کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیجئے, بیت اللہ کو بنا لیجئے, مکے میں کہ کعبہ شریف کو, کعبہ مشرفہ کو اپنا قبلہ بنا لیجئے. جب قبلہ بنانے کا حکم ہو گیا تو یہ لوگ یہودی لوگ بات کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا, کبھی ادھر منہ کرتے, کبھی ادھر منہ کرتے, کبھی ادھر رخ کرتے ہیں, کبھی ادھر رخ کرتے ہیں. تو یہی بیوقوف لوگوں کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے, جب ہم قبلہ بدلیں گے تو بیوقوف لوگ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کس چیز نے ان کو بدل دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, مومنین کو, ان کے اس قبلے سے جس قبلے پر وہ تھے. علی استقبالہا فی الصلاۃ, نماز میں جس قبلے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے. وہی بیت المقدس, اور وہ بیت المقدس یا بیت المقدس تھا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو کہنے لگے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے ان کے قبلے سے. والاتیان بالسین, سیقول میں یقولو سے پہلے سین کا لانا, الدالتی دلالت کرتا ہے علی الاستقبال, مستقبل پر, یہ استقبال پر دلالت کرتا ہے, یعنی مستقبل میں ایسا کہیں گے لوگ. من الاخبار بالغیب, یہ اخبار بالغیب ہے, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. مستقبل میں ان قریب لوگ ایسا کہیں گے, تو یہ مستقبل کے بارے میں خبر ہے, اور یہ غیب کی خبر ہے. تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے غیب کی یہ بات بتلا دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو گئے ہیں, جیسے لوگ بہت سارے بدعتی لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم دیا تو اس لیے آپ بھی عالم الغیب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیب کا علم صحابہ کرام کو دے دیا, اس کا مطلب صحابہ کرام بھی عالم الغیب ہو گئے. صحابہ کرام نے تابعین کو دیا, وہ بھی عالم الغیب ہو گئے. ایسے دھیرے دھیرے یہ یہاں تک آ گیا تو ہم بھی اس طرح عالم الغیب ہو گئے, نعوذ باللہ. تو علم الغیب یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے, امتیاز ہے. اس کو کسی اور کے لیے ماننا یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے, شرک کرنا ہے. بہرحال تو اس آیت کریمہ میں غیب کی خبر دی گئی ہے. قل للہ المشرق والمغرب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. قل للہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. ہر سمت, شمال, جنوب, مغرب, مشرق, سب ساری جہاد, ساری چیزیں, زمین و آسمان سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اے الجہات کلھا, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں صرف مغرب اور مشرق اللہ کے لیے ہے, شمال جنوب نہیں, ایسا مطلب نہیں ہے. بلکہ الجہات کلھا یعنی تمام کی تمام سمتیں, تمام جہتیں یہ اللہ کے لیے ہیں, تمام جہت اللہ کے لیے ہیں. فَيَأْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ, تو اللہ تعالیٰ جس جہت کی طرف چاہے وہ رخ کرنے کا حکم دے. فَيَأْمُرُ, بس اللہ تعالیٰ حکم دے, بِالتَّوَجُّهِ رخ کرنے کا, متوجہ ہونے کا, إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ جس جہت کی طرف اللہ تعالیٰ چاہے. کسی بھی جہت کی طرف رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا ہے, اس لیے کہ تمام جہتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, تمام جہتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. لا اعتراض علیہ, اس پر کوئی اعتراض نہیں, اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. سب اللہ کی جہت ہے, اللہ تعالیٰ جدھر چاہے جس کو چاہے حکم دے, تم کو اچھا لگے یا نہ لگے اللہ کے حکم ہے, ماننا پڑے گا. یہدی من یشاء, وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ہدایت ہو, جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. طریق, صراط یعنی طریق, مستقیم سیدھا رستہ, سیدھے رستے کی طرف جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. مستقیم سے مراد دین اسلام مراد ہے,
دین اسلام سیدھا رستہ ہے۔ دین اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی کی ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی وَمِنْهُمْ أَنْتُمْ، مطلب یہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے تم بھی ہو۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، انتم، تم بھی انہی میں سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے کہی ہے وَمِنْهُمْ أَنْتُمْ، تم بھی انہی میں سے ہو، اس کی کیا دلیل ہے تم بھی انہی میں سے ہو؟ کہتے ہیں دل علی ھذا، اس بات پر اگلا قول یہ فرمان الہی دلالت کرتا ہے۔ دل علی ھذا، اس پر دلالت کی ہے اس آیت نے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح سے کما ہدیناکم الیہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی اس کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، ایسے ہی جعلناکم، ہم نے تم کو بنایا اے امت محمد، یا امت محمد، اے امت محمد، یا امت محمد، اے امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے تم کو بنایا ایسے ہی جیسے ہم نے تم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، ایسے ہی ہم نے تم کو بنایا امتا وسطا، امت وسط ہم نے تم کو بنایا ہے۔ وسطن کا معنی کیا ہے؟ خیارا عدولا، ہم نے تم کو خیر امت بنایا، خیارا خیر امت، امت وسط یعنی خیر امت بنایا، عدولا معتدل امت بنایا، اعتدال کی راہ پر چلنے والی امت ہم نے تم کو بنایا۔ خیار جس میں وسطیت ہے، جس میں درمیانی میانہ روی ہے، جس میں خیریت ہے، تو ایسی امت ہم نے تم کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر قیامت کے دن، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ رہو، ان رسولہم بلغتہم، کہ ان کے رسولوں نے ان تک دین پہنچا دیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے گواہ بنا دیا، امت وسط بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو کہ ان کے رسولوں نے ان تک ان کے دین پہنچا دیا ہے، دین کی تبلیغ کر دی ہے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی گواہی دے تمہارے خلاف، تم پر گواہی دے، انہو بلغکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، دین کی تبلیغ تم تک کر دی ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔